سوال ہے کہ اگر انسان شراب پیتا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا وہ کہتے ہیں 40 دن کی زبان پاک نہیں ہے؟ اس کے بارے میں سوال چاہیے. تو یہ ابھی سوال چلا رہا ہوں سر، میں دیکھ رہا ہوں. اگر کوئی شراب پیتا ہے اور اس کا نشہ چلا گیا، نشے میں ہے وہ تو الگ بات ہے کہ قرآن کریم میں اس کا تو تذکرہ ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں. البتہ یہ کہ جس کو مطلب اب شراب پیتا ہے وہ اور اب نماز کا ٹائم آ گیا اور نماز پڑھنے کی کیفیت میں ہے وہ، تو بے شک وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور اللہ قبول کرنے والا ہے. یہ تو نفس مسئلہ میں نے عرض کیا، ورنہ یہ کہ خود شراب جو ہے نماز ترک کرنا، نہ پڑھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی کہ جس طرح نماز نہ پڑھنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو شراب پینا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. نماز نہ پڑھنا اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے، شراب پینا یہ بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے. تو اب زبان ناپاک ہونا، تو اس کا مطلب وہ بعض ناپاکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری ہوتی ہیں، حکمی نجاستیں، تو بعض ہوتی ہے مطلب ہے کہ وہ باطنی نجاستیں. تو باطنی نجاستوں کے الگ احکام ہوتے ہیں جو خطرناک ہیں. تو یوں مطلب زبان بھی ناپاک، رواں ناپاک ہے شرابی کا. اور شراب کا ایک ایک قطرہ جو ہے پینا، ایک قطرہ یہ بھی حرام. اور شراب خود پیشاب کی طرح ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے. تو ایک قطرہ بھی پیے گا تو حرام ہے. نشہ آنا وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر نشہ نہیں بھی آتا پھر بھی اگر شراب پیتا ہے، چاہے ایک قطرہ ہی پیتا ہے، تب بھی گناہ گار ہے اور حرام ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نشہ نہیں آتا تو یہ حرام نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے. اگر وہ ہے شراب تو ابھی یہ کہ نشہ آئے یا نہ آئے اس کا پینا حرام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو شراب پینے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کی جناب میں سچی توبہ کرے اور شراب کے قریب بھی نہ جائے. پینا تو دور کی بات ہے، شرابیوں کی صحبت میں بھی نہ رہے. شراب اتنی خراب ہے کہ وہ فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ پانی ہے نا، پانی اس کو بھی شراب کے دور کی طرح پینا حرام ہے. شراب والا وہ جو نقل کرنا، یعنی اب شراب کی خرابی کا انداز لگائے. شرابیوں کا شراب پینے کا ایک اپنا اسٹائل ہوتا ہے. وہ جام اٹھاتے ہیں، پھر وہ جام کو یوں تھوڑا ہلتے ہیں اپنے مخصوص انداز میں، پھر سامنے والے کے جام سے ٹکرا کے پیتے ہیں. یہ شراب کا دور غالباً یہی مراد ہے کہ اس انداز پہ ہی پیتے ہیں. تو اب اگر کوئی پانی بھی اس انداز میں پیے گا کہ یوں شراب کے دور کی طرح یوں ٹکرا کے وہ ایکشن کے ساتھ، تو یہ بھی گناہ گار ہے. تو یعنی شرابی کی کتنی بڑی خرابی ہے کہ اس کی کوئی نقل کرے وہ بھی گناہ گار ہو جائے، تو خود شرابی کتنا بڑا گناہ گار ہوگا. علمان والحفیظ حضرت سیدتنا اسماء بنت زینب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس شخص کے پیٹ میں شراب گئی اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی نیکی قبول نہیں فرمائے گا. اور اگر وہ شراب 40 دن تک اس کے پیٹ میں رکی رہی اور وہ بغیر توبہ کیے 40 دن سے پہلے مر گیا تو کافر ہو کر مرا. اس میں پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہاں مراد یہ کہ جبکہ وہ شراب کو حلال بھی جانتا ہو. شراب کو حلال جاننا یہ کفر ہے. اسلام نے جس شے کو حرام قرار دیا، قرآن و حدیث میں جس کو حرام کہہ دیا گیا، اس کو حلال کہنا تو وہ یہ کفر ہو جاتا ہے. اور اگر توبہ کر لے گا تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرمائے گا. پھر اگر دوبارہ شراب پیے گا تو اللہ پاک
ضرور اس کو تینۃ الخبال سے پلائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینۃ الخبال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ، خون اور پیپ ہے۔ اللہ کریم سے ہم امان چاہتے ہیں، شراب بالکل نہیں پینی چاہیے۔ جو پیتا ہے وہ توبہ کر لے، اگر پہلے توبہ کی تھی اور پھر پینے لگا ہے تو اب بھی توبہ کر لے، یہ نہیں کہ اب میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ کوئی 100 مرتبہ بھی گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے سچے دل سے اور توبہ کے تقاضے پورے کرتا ہے، واقعی اس کو ندامت ہے، شرمندگی ہے، اور دل میں یہ فائنل اس نے ڈیسیژن لیا ہے کہ اب میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، تو اس کی توبہ اللہ کریم قبول فرمائے گا۔ ندامت ہو، شرمندگی ہو، حدیث پاک میں الندم و توبۃ، شرمندگی توبہ ہے۔ اللہ پاک امت کو اس گناہ سے بھی بچائے، شراب کے بھی۔ جو مجھے سن رہے ہیں، اللہ توبہ کی توفیق دے، آپ کو توبہ کر لیجئے اور ہمیں اپنا پیغام بھی دے دیجئے، ہم انشاءاللہ اس کو بھی آن ایئر کریں گے، تو دوسروں کو بھی اس سے انشاءاللہ ترغیب ملے گی کہ شراب خراب ہے، مسلمان شراب پینے والا نہیں ہو سکتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔